خرم صاحب، سب سے پہلے تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ خطہ جس تیزی سے اس جنگ کی لپیٹ میں آ رہا ہے؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف معاملات جائیں گے؟ کچھ ثالثی کی خبریں بھی آ رہی ہیں، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جیسے صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں اور ان کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ہم 6 سے 8 ہفتوں تک اس جنگ کو لڑ سکتے ہیں، اور ایران کو ظاہر ہے دے ہیڈ نو چوائس کہ وہ بھی اسی طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ جی، دو چیزیں محرک بنیں گی. یہ اندازہ نہیں کب بنے گی، لیکن محرک بنے گی اس جنگ کو روکنے کا. ایک تو جو خلیجی ممالک ہیں جو ایران کے سامنے ہیں، یعنی متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کچھ حد تک کویت بھی، یہ اب بین الاقوامی معیشت کا حصہ ہیں. ان کے ایئرپورٹس جو ہیں ان کی شاہراہ ہیں، اور بہت سارا جو انٹرنیشنل ٹریڈ بھی اور جو بین الاقوامی مالیاتی ٹرانزیکشنز ہیں وہ اب اربوں ڈالر کی یہاں سے ہوتی ہیں. تو ان معیشت کا رک جانا جو ہے وہ ان کے مفاد میں نہیں. یعنی ہر گھنٹہ دبئی ایئرپورٹ بند ہے، یا دبئی کی بندرگاہیں بند ہیں، یا ان کے تیل کے ٹرمینل بند ہے ابو دھابی میں، ان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. تو پہلی تو جو ایران کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ اس نے ان کے اوپر باقاعدہ حملہ نہیں کیا، ایک علامتی حملے کیے ہیں جی. تاکہ یہ ممالک جو امریکہ کے حواری ہیں وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ یہ جنگ ختم کی جائے. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے ہر روز جو ان کی انتظامیہ ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اس جنگ کی کوئی توجیہ پیش کر سکیں، اس کو جسٹیفائی کر سکیں. ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے دن ہی جب آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد کوئی ایران میں ایسا کوئی لاوا پھٹے گا کہ ان کی حکومت بدل دی جائے گی. اب آپ کے سامنے ہے کہ آج 7واں دن ہے اور رجیم چینج کا تو آغاز، یعنی کوئی اس کی شواہد ہی نہیں ملے کہ کہیں سے بھی کوئی اس کی جو ہے وہ اٹھ رہی ہے تحریک. لیکن تو لہٰذا اب وہ جب کہ ان کا جو ہمیں ایران کے اندر ظاہر ہے جن لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان حملوں سے جو پچھلے عرصے میں معاشی دباؤ کی وجہ سے کچھ آیا تھا ایک ایشو ایران کے اندر، ان حملوں نے سب کو متحد کر دیا ہے، یونٹی کو واپس لے آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کا جو رجیم چینج کا ایک ان کو خبص ہے اس بات کا، وہ یہ خطرناک ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے جو عالمی لیڈر ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز سے باز رہیں. ترکی کے صدر نے کہا، رشیا کے صدر نے کہا. دیکھیے، ہمارے پاس کیا مثالیں ہیں. امریکہ نے افغانستان میں رجیم چینج کر دیا 2001 میں، لیکن پھر 20 سال بعد اسے پھر شکست کھا کر وہاں سے نکلنا پڑا. تو 20 سال میں چلے حکومت کر لی، لیکن رجیم وہیں واپس گیا جہاں سے چینج ہوا. اسی طرح عراق میں امریکہ کو 11 سال لگے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہاں کوئی معاملات استحکام کی طرف نہیں گئے. شام میں 12 سال کی خانہ جنگی کے بعد رجیم چینج ہوا. تو یہ تو بہت بڑی قیمت ہے کہ اس خطے کے لیے بھی، ان ملکوں کے لیے بھی. اور امریکہ جس نے جو اب اس کے پاس کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیک وقت کہیں کہ ایران جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، وہ میزائل بنا رہا ہے، لہٰذا ہم نے ایران پر حملہ کرنا ہے. دوسری توجہ یہ ہے کہ ایران بڑا کمزور ہو گیا، اس میں احتجاج ہوئے ہیں اور ہم نے اس کے سارے جو حواری تھے ان کو زیر کر لیا ہے، تو لہٰذا وہ اس پہ حملہ کر لیں. تو یہ بیک وقت ایران کمزور ہے یا طاقتور ہے اس کا فیصلہ بھی نہیں ہو رہا. رجیم چینج والا داؤ فیل ہو گیا ہے. اسی لیے جو ہے وہ بالآخر امریکہ کو اس پر غور کرنا پڑے گا کہ کیا وہ بھی یہ بین الاقوامی مارکیٹس میں جو اب غیر یقینی پھیلی ہے. تیل کی قیمت پہلے ایک ہفتہ تو زیادہ نہیں بڑھی، لیکن اب آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو گئی ہے. گیس کی قیمت تیل سے زیادہ بڑھی ہے، اور ایک اوور آل جو بے یقینی کی صورتحال ہے. اب صدر ٹرمپ جو ہیں ان کا جو بنیادی نقطہ تھا، ایک جو بنیادی نقطہ تھا حکومت میں آنے سے پہلے، وہ یہ تھا کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں گی. اب تیل کی قیمت جب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ایک اور قدرت کا سنگین مذاق ہے کہ اس کے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ 2 ملک ہوں گے، امریکہ اور رشیا. تو لہٰذا وہ جو ہے وہاں تو جو امریکہ کی کمپنیاں ان کو فائدہ ہوگا، امریکی عوام کو نقصان ہوگا. وہاں پہلے ہی سب لوگ پریشان ہیں کہ تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں. تو لہٰذا صدر ٹرمپ کے لیے جو ان کی اپنی ڈومیسٹک کاسٹ ہے وہ بھی بڑھے گی، ان کے حواری بھی ان کو پش کریں گے. اور ایران کا اس وقت واحد جو ٹیکٹک ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں
کہ وہ ان کا سروائیو کر جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. جی، اور آپ نے کہا کہ وہ کہتے تھے تیل کی قیمتیں کم کریں گے، ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ وہ جب سے صدر بنے ہیں اس کے بعد سے جنگیں نہ کرنے اور جنگیں رکوانے کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو ڈائیکاٹمی ہے ان کی شخصیت کی اور ان کی سوچ کی، وہ تو ہے ایک عجیب و غریب معاملہ. لیکن خلم صاحب، اس میں پاکستان کا جو رول رہا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان ظاہر ہے صرف جی صدر ٹرمپ کے بارے میں جی ایک بات بہت دلچسپ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنگیں ختم کریں گے، لیکن پچھلے 1 سال میں 8 ملکوں پر انہوں نے بمباری کی ہے اور 2 ملکوں کے سربراہان کو غیر قانونی طور پر، ایک کو تو اغوا کیا وینزویلا سے اور دوسرے کو شہید کیا. تو لہذا یہ ایک ایسی مثال ہے جو آئندہ سالوں میں امریکہ کے لیے بہت ہی مہلک اور خطرناک ثابت ہوگی. پاکستان کی حد تک الحمدللہ آئی تھنک وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیب ہماری مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے مفادات کا بہت اچھا تحفظ کیا ہے. پاکستان کی فارن پالیسی کو مبہم کی بجائے صاف رکھا ہے، واضح بیان دیے ہیں اور ساتھ ہی ایسے پالیسی اختیار کی ہے جس سے واحد ملک ہے غالباً جس کی تعریف ایران بھی کر رہا ہے اور صدر ٹرمپ بھی کر رہے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بورڈ آف پیس میں بھی اپنی پالیسی واضح کی اور بتایا کہ ہماری ریڈ لائنز کیا ہے، اور ابھی بھی اپنی پالیسی جو ریڈ لائن ہے جس کا پاکستان نے پرچار نہیں کیا، لیکن پاکستان نے اپنی سرزمین کے اوپر سے فلائٹس کی اجازت نہیں دی اس دفعہ اس جنگ میں. انہوں نے کہا ہمارا ہمسایہ ہے، ہم اس کے. تو پاکستان نے بڑے بولڈ سٹینس لیے. مثلا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں یہ کہنا ہے کہ ایران کو پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا حق حاصل ہے اور ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ کسی اور ملک کو یہ جرت نہیں ہوئی. تو پاکستان اس وقت جو ہے اس لحاظ سے بھی جو ہم نے اپنے موقف اختیار کیا ہے، دوسرا اس لحاظ سے بھی کہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں ہم کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ امریکہ سے جتنے مرضی ہتھیار خرید لیں، امریکہ کو بیسز دے دیں، لیکن جب وقت آئے گا تو امریکہ ان کے تحفظ کے لیے ایک جہاز بھی نہیں اڑائے گا، ایک میزائل بھی نہیں چلائے گا. تو لہٰذا وہ ممالک جو ہیں وہ پھر سیکیورٹی کے لیے کسی اور پارٹنر کی تلاش کریں گے. اور یہی چیز جو ہے سعودی عرب نے سب سے پہلے بھانپ لی تھی پچھلے سال، اور انہوں نے جیسے ہی قطر پہ پہلا حملہ ہوا پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا. تو پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اہمیت ہے وہ انشاءاللہ آگے والے سالوں میں بہت بڑھنے جا رہی ہے.